کہ الحمدللہ آج کے ایونٹ میں ویسے تو کافی بلیورز بہت ہیں، لیکن آج کے ایونٹ میں اگر میں قسم کھا کے بھی کہوں کہ درجنوں لوگ، کیونکہ لوگ مجھ سے خواب وہ شیئر کرتے ہیں تعبیر کے لیے، درجنوں لوگ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کو کھلم کھلا اقامات ملے کہ اس چیز کو کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب نبی علیہ السلام کے اقامات آ جائیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ محمد قاسم بھائی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی جب نبی علیہ السلام کے اقامات آ جائیں تو کوئی پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، درجنوں لوگ کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے استخارہ بھی کیا، اور یہاں پر کثیر تعداد وہ لوگ ہیں جن کو خوابوں میں بتایا گیا ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی کہ یہی امام المہدی. ٹھیک ہے، اب خوابوں کی کیا بات ہے بھائی، آپ دیکھیں کہ ایک شخص بولے تو دلیل کم قوی ہے، لیکن جب اتنے سینکڑوں لوگ بولے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ بولے ہیں، اور جب نبی صاحب نے فرمایا کہ قرب قیامت شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا کہ مومن کا خواب جھوٹا نکلے گا، اکثر کثیر تعداد ان کے خوابوں کیا ہوگی، سچے خوابوں کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک اور یہ وجہ ہے. اس کے بعد جو احادیث مبارکہ میں متعدد جو نشانیاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری آج آپ نے اپنی آنکھوں میں سے بھی کچھ دیکھی ہوں گی، تو ان کا تذکرہ میں خلاصتاً جلدی کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے ان کی ناک اونچی ہوگی، ماتھا کشادہ ہوگا، آپ کے سامنے آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے زیارت بھی کیا. ٹھیک ہے، پھر دائیں رخسار پر دل ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح دکھیں گے، اور آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کے شخص کس طرح دکھتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے رات میں ایسی کیا بات ہے، کیا ہوتی ہے رات میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو مہدی علیہ السلام تو ہدایات کس سے لیں گے، کیونکہ ان کو کسی عالم نے گائیڈ نہیں کرنا، کسی مفتی نے گائیڈ نہیں کرنا، تو ان کی گائیڈنس تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آتی ہے. تو اس کا رستہ کیا، نبی صاحب نے اس کا رستہ خود بتا دیا. جب پردہ پوشی قریب تھے انہوں نے فرمایا کہ بس نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین تھے وہ، اب کیا چیز بچی ہے، سچے خواب بچے، جو ان کے لیے ہو یا کسی اور شخص کے لیے اچھی خوشخبری ہو. تو امام المہدی سے بڑی خوشخبری آج کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ان کے آنے کا وقت کیا بتایا گیا کہ جب ساری اس دنیا میں ظلم و ستم بڑا ہوا ہوگا. ظلم سے کیا مراد ہے، آج پورا لیکچر اسی پر تھا کہ شرک پوری دنیا میں پھیل چکا اور ظلم و ستم پھیل چکا. اس کے علاوہ مسلمانوں پر ظلم اگر آپ ویسے ہی بھی دیکھیں لغوی معنوں میں اور شرعی معنوں میں غور نہ کریں، تو لغوی معنوں میں آپ دیکھیں افغانستان ہو، فلسطین ہو، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، میانمار ہو، کشمیر ہو، لسٹ میں بڑھاتا جاؤں گا، یہ لسٹ بڑھتی جائے گی. ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، اور جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اس میں بھی ظلم کی کئی مثالیں، کئی داستانیں. کچھ دن پہلے ایک گاڑی والے نے جو مارا، اور جو ہے جو گھر کے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ظلم کی داستانیں ہی ہیں جو وہ چلتی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ ان کی صورت مجھ پر نہیں ہوگی، سیرت مجھ پر ہوگی. تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کتنے بلند اخلاق محمد قاسم بھائی ہیں. ایک فرد سے کون ملتا ہے، اور جو ہے کافی لوگ انتظار بھی کرتے رہے، لیکن جو ایک فرد سے ملتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ خاص سیٹ نہیں رکھ پاتے. خاص سیٹ پر آپ آزاد بیٹھے ہوئے آج صوفوں پر، ان کی سیٹ آپ دیکھ لیں کس سیٹ پر بیٹھے ہوں، وہ اپنے خاص سیٹ بھی نہیں رکھ پاتے. اتنی عاجزی انکساری سے لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان کا ظہور ہوگا بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح چیزیں بھی کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ سیاق و سباق دیکھیں تو نبی صاحب نے جو ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دیجیے. آدھے دن سے مراد 500 سال ہے، ویسے امت کی مہلت 1000 سال تھی، ایک دن تھی. تو 1500 سال اگر امت کی مہلت ہے، 1445 ہجری گزر چکی ہے، اور امت کی عمر جو ہے 90 سے شروع ہو چکی، تو ہجرت سے پہلے کے 13 سال اور ہیں، جو 1498 سال تو ہو چکے ہیں. تو امت کی عمر ہی 42 سال بچی ہے. تو اگر ابھی نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے. اور جو اگر آپ اس کو پیچھے الٹا بھی چلیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال کی عمر تک ہوں گے، ایک میں آتا ہے 7 سال ہوں گے. تو اصل میں دونوں حدیث ایک ہی مطلب بتا رہی ہیں کہ 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا تھا، جب واپس آئیں گے تو 7 سال اور ملائیں تو 40 سال تک ہوں گے. پھر اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی
7 سے 9 سال ہوگی محمد قاسم بھائی کی حکومت. تو اس میں جو ہے پھر بیچ میں دجال نے بھی آنا ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہی ہے. پھر امام مہدی مجدد ہوں گے آخری صدی کے. تو اگر آپ ان کی پیدائش دیکھیں تو ان کی پیدائش جو ہے 1976 کی ہے, اور مجدد صدی سے پہلے پیدا ہوتا ہے اور صدی کے شروع کے حصے میں کام کرتا ہے. آپ ان کا پیغام دیکھیں, شرک سے پاک کرنا, یہ وہی پیغام ہے جو نبی علیہ السلام کا پیغام تھا, جو انبیاء کا علیہ السلام کا پیغام تھا, ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام تھا کہ شرک سے پاک کرو. آج بڑے سے بڑے علماء مفتیان کرام یہ پیغام بھول چکے ہیں, اور جو اس پر عمل نہیں کر رہے, خود جو ہے امیجز والی تصویریں پہنتے ہیں. جماعت اسلامی والے فلسطین کی بات تو کرتے ہیں لیکن تصویریں لگاتے ہیں سراج الحق کی اور دوسروں کی, بچوں کی تصویر لگاتے ہیں, لیکن شرک تو ہے. آج مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کو تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ ان کا بت جلا دیا, لیکن ان کو تکلیف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ بت تم نے اللہ سے شرک کیا کیوں تھا. تو اتنے بڑے بڑے اگر ریپریزنٹیٹیو ہیں دین کے, تو یہ تو اصل چیز ہی بھول گئے. کیونکہ اگر آپ جتنی مکی صورتیں دیکھیں تو مکی صورتیں جو ہیں کوئی 86 کے قریب ہیں, 114 صورتوں میں قرآن کی 80+. ٹھیک ہے, اس میں جو 3 پیغام مین آئے کہ شرک کو ترک کر دیا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید, دوسرا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت, اور تیسرا پیغام جو ہے وہ جنت اور دوزخ ہے. تو 13 سال تک جو ہے مکی دور تھا, 13 سال تک یہی پیغام بار بار آتا رہا, اور اصل زندگی کا خلاصہ بھی یہی پیغام ہے کہ شرک کو ترک کر دو. اور جن لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا ان کو بھی فطرت پر دیکھا جائے گا. یہ بھی ہماری دین کی تعلیم ہے. اصل فطرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ اتنے سارے, پھر کتاب الفتن میں آتا ہے کہ ان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا. تو ہم نے جو حساب لگایا ہے, انہوں نے جو ہے حدیث میں 39-40 آتا ہے, تو ہم نے جو حساب لگایا جب انہوں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اتفاقاً ان کی ایج بھی یہی تھی, 39 اور 40 کے بیچ کی ان کی ایج تھی. 39 جو ہے سولر کے حساب سے, اینڈ 40 جو ہے قمری سال کے حساب سے, کیونکہ 10 دن کا فرق پڑتا ہے. تو یہ والی نشانی بھی ان پر پوری ہوئی. پھر زبان میں نبی صاحب نے فرمان کی لکنت ہوگی. تو آپ قاسم بھائی سے ڈے بلوا کر دیکھ لیں, اور اسپیچ کرنے میں انہوں نے خود اظہار کیا کہ میرا دل نہیں چاہتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بات کریں گے پریشانی میں اپنے جو ہے ران پر ہاتھ ماریں گے. ویسے کوشش کرتے ہیں چھپا جائیں, لیکن کبھی کبھی وہ کر لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں سیاق و سباق, کتنی نشانیاں آپ کے سامنے میں نے حدیث سے رکھی. تو اب ایک انسان کتنا چھپائے گا. جس کو نبی انسان کی ذات ہوئی, نبی صاحب نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, وہ شیطان نہیں ہو سکتا. پھر جس نے آپ دیکھیں نا, آج زمانہ ایسا ہے کہ جس نے دعا کی اس کو نبی صاحب کی زیارت ہو رہی ہے, جس نے استخارہ کیا اس کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سچا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوں گے. جتنا زیادہ سچا اتنے زیادہ اس کے خواب سچے ہوں گے. اب اس کو آپ 2 طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کے خواب اتنے سچے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے خواب آپ کو عمران خان کے کیوں بتائے, حالانکہ اس شخص نے تو شرک کیا, اس شخص نے شرک کیا ہے, لیکن لوگوں کے دل میں ایسی باطل خدا کی محبت بڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ والی چیزیں اتنی سچی ہو گئی ہیں. تو وہ شخص کتنا سچا ہوگا جو یہ خواب بیان کر رہا ہے, اس کی ہدایت کہاں سے آ رہی ہو. اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آ سکتی, کیونکہ ایک خواب تو جھوٹا ہو جاتا ہے, ایک خواب بھی جھوٹا نہیں ہو. تو اتنے سینکڑوں خواب جو ہیں جو سچے ہو چکے ہیں, اور جو آگے لگ بھی رہے سچے ہوں گے, اور جو نہیں بھی لگتے ہم جو کہتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے سچے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ والی باتیں ہیں. اور دیکھیں قاسم بھائی کا جو ہے, محمد قاسم بھائی کا کوئی خاص مطالعہ حدیث پر نہیں تھا, اور جو ہے اگر آپ ان کو لمبا میسج کریں تو کہتے ہیں اس کو آڈیو میں بھیج دیں, بہت معذرت کے ساتھ. تو اب بات یہ کہ اتنی دین کی باریکیاں کسی شخص کو کیسے پتہ چل سکتی ہیں جب اس کو حدیث اور قرآن کا مطالعے کا شوق نہ ہو. تو اتنی باریکیاں جو شرک پر انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں تو وہ کہاں سے پتہ چل سکتی ہیں. اسی طریقے سے جو انہوں نے قیامت کے منظر بیان کیے ہیں وہ کیسے پتہ چل سکتے ہیں. انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ جو ہے ان کو جب نبی اسلام کی زیارت ہوئی, آگے قیامت کے دن والا میں نہیں بتاؤں گا, لیکن بارش کا انہوں نے ذکر کیا.
پھر ایک یہ بھی بات بتائی کہ جو ہے انسان جو ہے اگ کر نکلیں گے، اگیں گے. تو اب یہ والی بات جو ہے ایک حدیث میں ابن ماجہ کی وہ ملتی ہے، اس میں بہت لمبی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا کہ بارش ہوں گی اور انسان اگ کر نکلیں گے. اور یہ بات جو ہے آپ دیکھیں لوگ نہیں کرتے. ہم نے تو 8 سال مدرسے کی تعلیم میں بھی جو ہے، کیونکہ عمومی طور پر مدارس میں کیا ہوتا ہے شروع کی اچھے طریقے سے پڑھی جاتی ہے کتاب، جب آخری کی باری آتی ہے تو صرف عربی ہم تیز تیز پڑھتے ہیں تاکہ کتاب ختم کر دیں. تو عربی آہستہ بھی لوگوں کی اتنی اچھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن تیز تیز میں تو پھر اور کم اس کا جو ہے وہ ہوگا. لیکن اس میں یہ باتیں حدیث میں ہیں، تو یہ باتیں اتنی باریکیاں جو ہیں کیسے ہو سکتا ہے. پھر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے تو محمد قاسم بھائی کو 2015 سے دیکھا ہے، ان کی باتوں میں کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تضاد نہیں آیا. ان کا پیغام وہی ہے جو نبی اسلام کا پیغام تھا. 2015 میں جو ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے وہ آج بھی اسی چیز پر الحمدللہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو وہی چیز بتاتے ہیں، آج بھی شرک کو چھوڑنے کا لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اتنی ساری نشانیوں کے بعد بھی تو انسان جھٹلائے تو پھر جو ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. پھر جو وہ پھر تیار ہو جائے اپنا جواب دینے کے لیے، کیونکہ ہر کسی نے جواب دینا ہے، اور جو ہے کوئی بھی جو ہے جواب دینے سے نہیں بچے گا، ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. اگر میں آپ سے کہوں ایک گاڑی کو ڈھونڈ لیں، گاڑی کا رنگ جو ہے ہرے رنگ کا ہے تو آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہرے رنگ کا ہے، ٹویوٹا کرولا ہے، نیچے کھڑی ہوئی ہے، اس کی نمبر پلیٹ یہ ہے، اس کی گاڑی کا کور یہ ہے، اس کی شیشے ایسے ہیں، اس کے پاس اس طریقے کا بندہ کھڑا ہے، اس ٹائم پر آپ کو گاڑی ملے گی، اس کا ہارن اس طریقے سے بجتا ہے، اس کے جو شیشے اس طریقے کے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی 4 نشانیاں پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا، یہ تو آپ نے بہت میرے لیے آسانی کی کہ مجھے بتا دیں. اور جب آپ گاڑی کے پاس جائیں آپ کو کوئی کہے بھائی یہ گاڑی ہے جو آپ کو بتائی جا رہی تھی، تو آپ کہیں گے وہ تو نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھیں. لیکن آخری بات کہوں گا، اگر نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ سے بولیں یہی گاڑی ہے، تو پھر جو ہے اب بھی آپ یہ کہیں نہیں میں نہیں مانتا، یہ تو معاذ اللہ لوگ یہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ تو نبی علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کو شیطان نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر ان لوگوں کو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے اپنی زیادہ فکر کریں اور تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی حدیث ہے جس میں جو نشانی بیان ہے پوری نہیں ہوتی، جو وقت کا بیان ہے وہ وقت کے حالات پورے نہیں ہوتے. آپ نے نام کا ذکر کیا تھا وہ بھی بتاتے چلو. حدیث کے الفاظ ہے یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابی و اسم ابی. تو اس میں جو ہے نبی صاحب نے لفظ جو استعمال کیا یواتیو کا لفظ استعمال کیا. کسی حدیث میں بھی محمد بن عبداللہ کا ایگزیکٹ نیم نہیں آیا. تو یواتیو کا مطلب ہوتا ہے موافقت رکھنا، مناسبت رکھنا. تو موافقت اور مناسبت کا مطلب یہ ملتا جلتا ہونا. اب آپ سے مثال یہ ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو کیا بنی اسرائیل کے پاس یہ عذر تھا کہ وہ کہیں نہیں ان کا نام تو ہمیں محمد پتہ تھا. تو نبی جو طریقہ انداز بیان ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت چلتی ہے. تو جب فرمایا یہ نبی صاحب جوامع الکلام تھے، چھوٹی سی بات کرتے تھے اور اس کا معنی جو ہے بہت ساری چیزوں پر اطلاق ہو جاتا تھا. تو انہوں نے چھوٹی سی بات کی کہ ایسے شخص کو ڈھونڈو جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، میرے نام جیسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کا نام محمد تھا اور نبی علیہ السلام کا نام قاسم بھی تھا. اور صحیح بخاری کی حدیث اس میں نبی صاحب نے فرمایا انا قاسم، کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. ان کی کنیت ابو القاسم تھی. اور یہی ایک حیران کن بات ہے کہ نام محمد قاسم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے روئے تھے جب قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو ان کو اپنی اولاد سے اتنی محبت تھی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نبی کی محبت کو جو ہے واپس اسی بیٹے کو واپس نہ بھیجے اسی نام کے ساتھ محمد قاسم کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، بار بار ان کے خواہ میں کہہ چکے ہیں وہ میرے بیٹے میرے بیٹے. تو ابو القاسم کے جب ابو القاسم کہتے ہیں کنیت تو نام تو بیٹے کا قاسم ہی ہوتا ہے. تو محمد قاسم، تو محمد سے بھی مناسبت، موافقت، قاسم سے بھی موافقت. اسی طریقے سے یواتیو کا اطلاق جو ہے واو عطف کے بعد والد کے نام پہ بھی آئے گا. تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے. اللہ
اللہ کی ذات. اسی طریقے سے عبد الکریم، عبد کا مطلب وہی غلام، الکریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اور یقیناً اس وقت میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی صفاتی نام کی ضرورت ہے. جب پوری دنیا جو ہے اتنے ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، شرک میں بھر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی چاہیے. جو کچھ کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.